نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معزز حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک ایسی مجلس میں اکٹھا ہیں جو مجلس نکاح کی مجلس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور سنت کے اندر وہ طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر ایک سنت پر عمل کر لیا تو مشکات شریف کی حدیث ہے، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے امت کی خرابی کے زمانے میں، فساد زمانہ میں اللہ کے رسول کی ایک سنت پر، اللہ کے رسول کے ایک طریقے پر عمل کیا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ فلسطین کے اندر لوگ شہید ہو رہے ہیں، ایک شہید کو ایک ثواب۔ فلسطین کی سرزمین میں 4000 انبیاء کرام مدفون ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ جس مٹی سے آدمی بنتا ہے اسی مٹی سے دفن ہوتا ہے، اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ تو وہاں انبیاء کرام مدفون ہیں، اور جو پیدا ہو رہے ہیں اسی مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام دل کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ 4,000 انبیاء جس مٹی سے بنے ہو، وہ کتنے مضبوط دل کے ہوں گے، کتنے کڑے دل کے ہوں گے۔ وہاں ان مضبوط دل والوں کو اللہ نے نظام یہ رکھا ہے کہ شہید واقعتاً ہوتے ہیں، تب ان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ یہاں ہم لوگ ان سے بہت دور ہیں، اور ہم لوگ کمزور دل کے ہیں۔ کمزور دل والوں کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ میرے نبی کی ایک سنت پہ عمل کرو، تم کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اب یہ سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کے برابر، وہاں ایک شہید یہاں 100 شہید۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ کمزور دل کے ہیں۔ اللہ نے ہر جگہ نظام ایسا رکھا ہے جیسا لوگوں کو پیدا کیا ہے، لہذا اس سنت پر جیسے ہم عمل کرتے ہیں ایسے ہی ہم کو اللہ کے رسول کی چھوٹی چھوٹی سنتیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کی سنت کا یہ پیغام یہی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے اگر ہیں تو دل میں سنت کو بیٹھائیں، عمل کر کے دکھائیں۔ ایک بزرگ ہیں، وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے بایاں پیر رکھ دیا مسجد میں، تو غیب سے آواز آئی: اے بیل، بیل ہو، میرا گھر ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کے طریقے ہیں، یو شوڈ فالو مائی پروٹوکول، تم کو ہمارے پروٹوکول کو فالو کرنا چاہیے۔ یہاں پہ کیسے بھی چلے جاتے ہو، اور جگہوں پہ کیا ہے، اس کے سارے نیم ہوتے ہیں، قاعدہ قانون ہوتا ہے، ڈریس ہوتا ہے، اور یہاں پہ تم یہاں کا جو پروٹوکول ہے کہ داہنا پیر اندر داخل کرو، تم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ یہ بیل، وہ بزرگ پیچھے ہٹے، ادھر دیکھنے لگے، ادھر دیکھنے لگے، تو پتہ چلا اللہ نے آواز دیا تھا۔ اب اس کے بعد کبھی جو ہے انہوں نے اس سنت کے خلاف نہیں کیا۔ عربی میں کہتے ہیں بیل کو ثور۔ تو اب اللہ نے ان کو پکارا تھا کہ کم سے کم غیب سے آواز آئی کہ آئندہ تم ایسی نہ کرنا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ثور جوڑ لیا۔ حضرت سفیان ثوری بیل والے، یعنی جن کو اللہ نے محبت سے پکارا کہ آئندہ بیل نہ بننا،
تو پتہ چلا ہم لوگ سینکڑوں سنتیں چھوڑے رہتے ہیں. ہم لوگ تو واقعی بیل اور گدھے ہیں، واقعی ہم لوگ اللہ کے رسول کی سنت کو توڑنے والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب سنتیں چھوڑیں گے تو وہ طاقت و قوت نہیں رہے گی. آج ہمارے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے جو طاقت و قوت ہونی چاہیے، ورنہ آئی لو محمد بولنے میں بھی پوری دنیا ڈر رہی ہے. ابھی بول رہے ہیں، ابھی کچھ کہا نہیں ہے، صرف ہم بول رہے ہیں تو اس پہ ڈر رہے ہیں. کہیں کرنے والے ہو گئے تو کتنا زیادہ لوگ ڈریں گے. اور ہماری نیت کا جانتے ہیں کتنا فرق پڑتا ہے. ابھی یہ نکاح کی مجلس ہے، اس میں نیت ہے اور اس کے بعد منہ سے بول دیا جائے گا. دو خاندان ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، اور اس بولنے کی اور اس نیت کا جانتے ہیں کتنا فرق پڑتا ہے. یہ جو ہے یہ جگہ ہے، اس جگہ کو ہم نے اسکول کی نیت سے بنایا، اسکول بن گیا. اور اس میں جو ہے جتنا خرچ لگا ہے وہ نیت کے حساب سے اسکول ہے. اگر ہم اس کو سوچ لیتے کہ مسجد، سوچنا نیت کس کا نام ہے؟ انٹینشن آف ہارٹ، دل کے ارادے کا نام ہے. دل کے ارادے سے بھی اس کو سوچ لیتے مسجد، تو کتنی طاقت اس میں ہے اس نیت میں. زمین نیچے سے لے کر کے آسمان تک، ساتوں آسمان تک یہ مسجد بن جاتی صرف نیت کی وجہ سے. اور بابری مسجد آج بھی مسجد ہے، چاہے وہاں ڈھانچہ کچھ بھی ہو، وہ قیامت تک مسجد رہے گی، نیچے سے لے کے اوپر تک. لہٰذا یہ جو گڈ انٹینشن ہے، جو نیت ہے، اس نیت کو جو ہم نے کیا ہے، یہ دو خاندان ایک دوسرے سے جڑنے جا رہے ہیں اور منہ سے بول کر کے ہم اس کو جو ہے آج جو ہے عملی جامہ پہنائیں گے اور ایک سنت ادا کریں گے. تو اس سنت میں کتنی طاقت پیدا ہوگی. جس مسلمان کے صرف نیت میں اتنی طاقت ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک وہ مسجد ہے اور اس کے آداب الگ الگ ہیں. صرف سوچا اس میں کیسے بھی آئی اسکول ہے، اور سوچا تو اس کے آداب، اس میں اعتکاف، مسجد کے آداب، ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہم یہاں پر جو ایک نکاح کی مجلس منعقد کر رہے ہیں اور دو خاندان ایک دوسرے سے جڑنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان میں محبت پیدا کر دی. یعنی محبت کا کھانا ابھی جو ہے نکاح ہوگا تو محبت پیدا ہو گئی. کبھی کسی نے کسی کو دیکھا نہیں، محبت پیدا ہو گئی. اب اس کے بعد ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام اس محبت کو باقی رکھنا. اب محبت کو کیسے باقی کھانا موجود ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ مکھی ہٹانا، ہمارا کام ہے کہ سڑنے سے بچانا، ہمارا کام ہے کہ اس کو استعمال کرنا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم استعمال نہیں کر پا رہے دوسرے کو کھلانا. اب محبت اللہ نے پیدا کر دی ہے، اب اس محبت کو بچانا ہمارا کام ہے. بچے گی کیسے وہ محبت؟ شوہر کا کام ہے بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کا کام ہے شوہر کے حقوق ادا کرے. دونوں خاندان ایک دوسرے سے جڑ گئے. اب یہ اس کا باپ، یہ اس کا باپ، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، دونوں خاندان جتنے رشتے ہیں اب اس کے حقوق ادا کریں گے. تو گویا کہ جو محبت کا کھانا ہے وہ سڑنے سے بچا رہے گا اور وہ محبت کا کھانا رشتوں میں منتقل ہوتا رہے گا. اور اگر ہم نے حقوق ادا نہیں کیے تو وہ کھانا محبت کا سڑتا رہے گا. محبت ختم ہوتی رہے گی، کم ہوتی رہے گی. جیسے کھانا کھاؤ پھینکو ختم، ایسے ہم نے محبت اٹھا کے پھینک دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آخر میں رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں. اسی محبت کے نتیجے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے اور میرے طریقے میں اتنی طاقت ہے کہ مجھ کو نماز ملی ہے 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان پہ روڈ پہ نماز پڑھو تو لوگوں کو ڈر لگنے لگتا ہے. ابھی کچھ کیا نہیں کسی کے ساتھ، اتنی طاقت ہے نماز کے اندر کہ روڈ پہ نماز پڑھو. یہ 10 دن تک مشغول رکھیں گے روڈ، کچھ نہیں. ہم 2 منٹ کے لیے روڈ مشغول رکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. روڈ مشغول رکھتے ہیں تو خائف ہو جاتے ہیں. پتہ چلا کہ ہم اپنے اندر اگر جو ہے اس سنت پر ایمان اور عمل کو جاری رکھیں، اور اس سے پہلے کی جو طریقہ ہے کہ پہلے ہی نوجوان بوڑھے سارے لوگ موبائل دیکھ کر کے اس سنت کی ادائیگی سے پہلے جو گناہ کرتے ہیں اور عفت و پاک دامنی ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوری آتی ہے. ہم ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے. کہتے ہیں کہ اگر اندر اللہ سے ڈرنے کی بات پیدا ہو جائے تو جنات اور انسان سب ہم سے ڈرتے ہیں، اور ہم اللہ سے ڈرنے کے علاوہ
سب سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو ہمارے بتایا اور جو قرآن نے بتایا اس کو ہم نے فالو نہیں کیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ تم اس محبت کو بڑھانے کے لیے اور تم اس محبت کے حقوق ادا کرنے کے لیے اگر تیار ہو جاؤ تو میں دوسرے طریقے بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو آسمان سے لے کے زمین تک نیکیاں ہی نیکیاں بھر جاتی ہیں. یہ طریقہ بتا دیا. اگر کسی نے قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھ لیا تو 10 پارے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. 2 مرتبہ پڑھ لیا تو 20 پارے کا ثواب دے دیتے ہیں. 30 مرتبہ پڑھ لی 3 مرتبہ پڑھ لیا تو 300 پارے کا ثواب دے دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اس محبت کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے آج جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے لوگو ایمان اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو منہ سے جو بول رہے ہو سچ بولنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. لہٰذا ہم یہ طے کریں کہ ہم وہ محبت پیدا کریں گے، اس کے حقوق ادا کریں گے. اور اس کے لیے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے اور پھر جو ہے خطبہ پڑھا جا رہا ہے. پھر یہ مجلس جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی دعا کے اوپر. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت دونوں خاندانوں کو جوڑ دے اور ہم سب کو جو ہمارے خاندان ایک دوسرے جڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دے. وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد بن محمد بن حنبل في مسنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزم حافظ عبد الماجد سلمہ، عزیزہ رقیہ خاتون سلمہ بنت جناب عبدالرب صاحب امرڈوبھا کا نکاح مسنون جناب عبدالرب صاحب کی وکالت کے ساتھ جناب خالد صاحب امرڈوبھا اور جناب ماسٹر احسان صاحب دونوں حضرات کی گواہی اور پورے مجمع کی گواہی کے ساتھ 20,000 مہر سکہ رائج الوقت کے عوض تمام نکاح کی شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے عزیزم حافظ عبد الماجد سلمہ آپ کی زوجیت میں عزیزہ رقیہ خاتون سلمہ کو میں نے دیا. آپ نے قبول کیا؟ زور سے کہیے قبول کیا. تقبل اللہ منا ومنکم بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيتك. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ آج کے اس نکاح کو بے حد قبول فرما. یا اللہ اس نکاح کو نکاح مسنون بنا دے. یا اللہ اس نکاح کی برکتیں ہمیں عطا فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں کو جوڑ دے. دونوں خاندانوں میں محبت پیدا فرما. اے اللہ آج سے ایک نیا معاشرہ بننے والا ہے. یا اللہ اس نئے معاشرے کو اسلامی بنیادوں پہ کھڑا کر دے. محبت رسول کی بنیادوں پہ کھڑا کر دے. اطاعت رسول کی بنیادوں پہ کھڑا کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بنیادوں پہ کھڑا کر دے. اور اس نکاح کی برکت سے جس نے لوگ یہاں پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ سب کے مسائل حل فرما دے. مسائل دنیاوی مسائل اخروی ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو حل فرما دے. یا اللہ فیصلہ آپ کے یہاں سے ہوتا ہے. یا اللہ ہمت و توفیق آپ دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم رزق حلال اس نکاح کی برکت سے حاصل کریں. اس نکاح کی برکت سے ہم اپنے مسائل حل کریں. اس نکاح کی برکت سے ہم اللہ کے تمام احکام کو فالو کریں. اس نکاح کی برکت سے ہم اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کو فالو کریں. اے اللہ اس نکاح کی برکت سے جتنے لوگ یہاں ہیں ان سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. اللہ کے رسول کی مانگی ہوئی تمام دعائیں یا اللہ امت محمدیہ کے لیے, اس امت کے لیے, نوجوانوں کے لیے اور جتنے لوگ مجلس نکاح میں شریک ہیں ان کے لیے اے اللہ قبول فرما. ہمت دے, طاقت دے. یا اللہ اس نکاح کی برکت کو یا اللہ خاندانوں میں محسوس کرا دے, لوگوں میں محسوس کرا دے. یا اللہ دونوں دلوں کو جوڑ دے. اللہ دونوں خاندانوں کو جوڑ دے. یا اللہ نکاح میں ابدیت ہوتی ہے, ہمیشگی ہوتی ہے. جب تک یہ نکاح رہتا ہے یا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی, برکتیں نازل ہوتی ہیں. یا اللہ اس نکاح کو ابدیت عطا فرما. خاندانوں کی محبتوں کو ابدیت عطا فرما, سرمدیت عطا فرما. اے اللہ ایسی محبت عطا فرما جو اللہ کے رسول نے اپنی تمام بیویوں سے محبت کی. ایسی محبت عطا فرما جو سارے انبیاء نے اپنے ازواج سے کی. یا اللہ ایسی محبت عطا فرما جو آپ کے ہاں مطلوب ہے. یا اللہ ایسی الفت اور راحت عطا فرما جو آپ کے ہاں مطلوب ہے. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے جو جو چاہا ہے یا اللہ وہ ہمارے اس نکاح سے ہمیں عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں جتنی دعائیں مانگی ہے اے اللہ اس نکاح کی برکت سے وہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما. یا اللہ اس نکاح کو یا اللہ نوشہ کے والدین کے لیے, ان کے رشتہ داروں کے لیے, بھائیوں کے لیے, چچا کے لیے, یا اللہ بہنوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس نکاح کو یا اللہ زوجہ کے لیے, ہونے والی زوجہ کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ان کے بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, ان کے تمام رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے, ان کے دوست احباب, والدین, متعلقین, متعلقات سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس نکاح کو اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بے حد قبول فرما لے, برکت والا بنا دے. ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. کتنے لوگوں کا ہاتھ اٹھا ہے, ہاتھ گرنے سے پہلے سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. اے اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.